اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے بارے میں ابھی ہم پڑھتے ہیں۔ بنو عبد مناف میں 5 لوگ ایسے تھے جن کی شکل و صورت رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی جلتی تھی۔ ایسی مشابہت تھی کمزور نظر والا اکثر و بیشتر مغالطہ کھا جاتا۔ بلا شبہ آپ ان 5 اشخاص کے نام جاننا چاہیں گے جو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حد درجہ مشابہت رکھتے تھے۔ لیجیے ان کا تعارف ہے۔ حضرت ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے۔ حضرت قاسم بن عباس بن عبد المطلب، یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے۔ حضرت صائب بن عبید بن عبد یزید بن ہاشم، یہ امام شافعی کے جد امجد تھے۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے، ان کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ مشابہت تھی۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، یہ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب کے بھائی تھے۔ اب ان کی زندگی کے چند اہم واقعات اور نمایاں پہلو آپ کی پیش خدمت ہیں۔ ان کے باپ ابو طالب اپنی قوم قریش میں اعلیٰ مرتبہ پر فائز ہونے کے باوجود مالی اعتبار سے بہت کمزور اور کثیر العیال تھے۔ قریش ایک مرتبہ قحط سالی کا شکار ہو گئے، کھیتی باڑی تباہ ہو گئی، مویشی ہلاک ہو گئے، نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ لوگ ہڈیاں پیس کر کھانے لگے۔ ان دنوں بنو ہاشم میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے چچا عباس سب سے زیادہ خوشحال تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس سے کہا، چچا جان، آپ کا بھائی ابو طالب کثیر العیال ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ قحط سالی کی بنا پر فاقہ کشی پر مجبور ہیں۔ فقر و افلاس حد سے بڑھ چکا ہے۔ اس نازک صورتحال میں ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ آئیے ان کے پاس چلیں، ان کی ڈھارس بندھائیں۔ ایک بیٹے کی کفالت میں اپنے ذمے لیتا ہوں، ایک کی کفالت آپ اٹھا لیں۔ حضرت عباس فرمانے لگے، آپ نے بڑی اچھی تجویز دی ہے، ایک نیک کام اور اہم کام کی طرف توجہ دلائی ہے۔ اس کے بعد دونوں ہی ابو طالب کے پاس پہنچ گئے۔ دونوں نے بیک زبان کہا کہ ہم آپ کا کچھ بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھانا چاہتے ہیں تاکہ اس خشک سالی اور بدحالی کے پرآشوب دور میں آپ کے لیے کچھ آسانی پیدا ہو سکے اور آپ اس آفت سے بچ سکیں جس نے عام لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ ابو طالب نے جواب دیا، بیٹے، عقیل کے علاوہ میری اولاد میں سے جس کو بھی آپ کفالت میں لینا چاہیں مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے ساتھ ملا لیا اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کو اپنی کفالت میں لے لیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دین حق اور رشد و ہدایت کا پیغمبر بنا کر بھیجا تو حضرت علی بچپن ہی میں آپ پر ایمان لے آئے۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ اور ان کی بیوی اسما بنت امیس پہلے مرحلے میں ہی مسلمانوں کے نورانی قافلے میں شامل ہو گئے تھے۔ دونوں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ذریعے اس وقت مشرف با اسلام ہوئے جبکہ ابھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعلیم و تربیت کے لیے دار ارقم میں تشریف فرما نہیں ہوئے تھے۔ یہ ہاشمی جوان اور ان کی جوان سال بیوی اسلام قبول کرنے کی پاداش میں قریش کی اذیتوں کا نشانہ بنے، لیکن دونوں نے کمال صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا کیونکہ دونوں یہ جانتے تھے کہ جنت کا راستہ خاردار اور نہایت ہی دشوار ہے، لیکن جو چیز ان کے دل پر سب سے گراں گزرتی وہ یہ تھی کہ قریش اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے، لذت عبادت سے شاد کام ہونے میں بہت بڑی رکاوٹ تھے۔ قریش نے ان کا عرصہ حیات تنگ کر رکھا تھا۔ اس تکلیف دہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے حضرت جعفر بن ابی طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرزمین حبشہ کی جانب ہجرت کر جانے کی اجازت طلب کی۔ آپ نے انہیں بادل ناخواستہ اجازت دے دی۔ ان کے ہمراہ بیوی اور دیگر چند صحابہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ بات بہت گراں گزر رہی تھی کہ ان پاکیزہ نفوس ہستیوں کو آج اپنے گھر بار چھوڑنے پر مجبور کیا جا رہا تھا۔ ان کا جرم صرف یہ تھا کہ انہیں برسر عام یہ اعلان کر دیا کہ ہمارا رب فقط اللہ ہے۔ آپ کو اس وقت یہ قوت حاصل نہ تھی کہ اپنے ان مظلوم صحابہ کو بزور بازو دفاع کریں اور قریش کی اذیت سے انہیں بچائیں۔ مہاجرین مکہ کا یہ پہلا قافلہ حضرت جعفر بن ابی طالب کی قیادت میں حبشہ کی طرف روانہ ہوا اور وہاں جا کر حبشہ کے عادل اور نیک دل بادشاہ نجاشی کی پناہ میں رہنے لگا۔ جب سے انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، یہاں پہنچ کر پہلی مرتبہ انہیں امن و سکون کا سانس ملا اور عبادت الہی کی لذت و حلاوت میں
شاد کام ہوئے۔ یہاں ان کی عبادت گزاری اور سعادت مندی کے پرامن ماحول کو مقدر کرنے والا کوئی نہ تھا۔ جب قریش کو یہ علم ہوا کہ مسلمانوں کی ایک جماعت سرزمین حبشہ میں چلی گئی ہے اور انہیں وہاں اپنے دین پر عمل کرنے اور اپنے عقیدے کے مطابق زندگی بسر کرنے کی آزادی ہے، تو قریش نے آپس میں مشورہ کیا کہ کسی بہانے ان مسلمانوں کو واپس لایا جائے اور ان کو دردناک سزا دی جائے۔ یہ عجیب داستان ہم آپ کو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی زبانی سناتے ہیں، کیونکہ آپ اس واقعہ کی عینی شاہد ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب ہم حبشہ میں فروکش ہوئے تو ہمیں یہاں پر امن میسر آیا۔ ہم یہاں بے خوف و خطر اپنے دین پر عمل پیرا تھے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہمتاً مصروف۔ اب ہمیں یہاں نہ کوئی ایذا پہنچانے والا تھا اور نہ ہی برا بھلا کہنے والا۔ جب قریش کو ہمارے اطمینان اور خوشحالی کا علم ہوا تو وہ آگ بگولا ہو گئے اور آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ وہ نہایت چوکس، چالاک، جفاکش نمائندے نجاشی کے پاس پہنچ گئے۔ ان میں سے ایک عمرو بن عاص اور دوسرا عبداللہ بن ابی ربیعہ تھا۔ حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو متاثر کرنے کے لیے بہت سے نہایت قیمتی تحفے ان کے ہاں بھیجے۔ قریش نے ان دونوں کو یہ ہدایت کی کہ شاہ حبشہ کی ملاقات سے پہلے اس کی کابینہ کے ارکان سے بھی مل لینا اور ہر ایک کی خدمت میں تحفہ پیش کرنا۔ جب وہ دونوں حبشہ پہنچے تو پارلیمنٹ کے ہر ممبر سے ملاقات کی اور انہیں تحائف پیش کیے۔ ان میں سے کوئی شخص بھی ایسا نہ رہا جسے تحفہ نہ دیا گیا ہو۔ ہر درباری کو تحفہ پیش کرنے کے بعد اسے کہتے کہ آپ کے ملک میں ہمارے خاندان کے چند ایک دیوانے وارد ہوئے ہیں جنہوں نے اپنے آباء و اجداد کا دین ترک کر دیا ہے اور اپنی قوم میں تفریق پیدا کر دی ہے۔ ہماری گزارش یہ ہے کہ جب ہم اس موضوع پر بادشاہ سے بات کریں تو آپ ہماری تائید کریں اور بادشاہ کو اس بات پر آمادہ کریں کہ وہ انہیں ہمارے سپرد کر دے۔ ہاں، یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ بادشاہ سلامت ان کے دین کے متعلق ان میں سے کسی سے بھی سوال نہ کرے، کیونکہ ہم ان کے متعلق زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ سب نے کہا بالکل درست، ہم بادشاہ کو یہی مشورہ دیں گے کہ وہ انہیں غیر مشروط طور پر آپ کے سپرد کر دیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ عمرو بن عاص اور اس کے ساتھی کو سب سے زیادہ یہی خطرہ تھا کہ نجاشی کہیں ہم میں سے کسی مسلمان کو بلا کر حقیقت حال دریافت نہ کر لے۔ قریش کے دونوں نمائندے نجاشی کے دربار پہنچے اور قیمتی تحائف اس کی خدمت میں پیش کرنے کے بعد عرض کی، بادشاہ سلامت، ہم ملک عرب کے رہنے والے ہیں اور ایک درخواست لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ امید ہے آپ اسے شرف قبولیت بخشیں گے۔ عرض یہ ہے کہ ہماری قوم کے چند شرپسند عناصر راہ فرار اختیار کرتے ہوئے آپ کی سلطنت میں آ کر آباد ہوئے ہیں۔ وہ ایک ایسے دین کے علمبردار ہیں جسے نہ آپ جانتے ہیں اور نہ ہی ہم۔ ہمارے دین سے وہ منحرف ہو گئے اور آپ کے دین کو بھی انہوں نے قبول نہیں کیا۔ ہمیں آپ کے پاس سرداران قریش نے بھیجا ہے اور یہ بھی قریش کے خاندان سے ہیں۔ ہمیں بھیجنے والوں میں ان کے باپ، چچا اور خاندان کے دیگر لوگ ہیں۔ ان سب کا مطالبہ ہے کہ عذراہ کرم ان سب کو ہمارے حوالے کریں۔ وہ خوب جانتے ہیں جو انہوں نے فتنہ برپا کر رکھا ہے۔ ان کی پوری بات نہایت اطمینان کے ساتھ سن کر نجاشی نے اپنے وزراء کی طرف دیکھ کر ان سے رائے طلب کی۔ سب نے یک زبان کہا کہ بادشاہ سلامت، ہماری رائے کے مطابق یہ دونوں سچ کہتے ہیں۔ ان کی قوم زیادہ بہتر جانتی ہے، وہ ان کی کارروائیوں سے واقف ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ انہیں لوٹا دیا جائے، وہ خود ہی ان سے نمٹ لیں گے۔ بادشاہ وزراء کی بات سن کر آگ بگولا ہو گیا اور گرجدار آواز میں بولا، بخدا میں اس وقت تک انہیں کسی کے سپرد نہیں کروں گا جب تک انہیں اپنے پاس بلا کر صحیح صورتحال معلوم نہ کر لوں۔ اگر صورتحال ایسی ہی ہوئی جو یہ بیان کرتے ہیں تو میں انہیں سپرد کر دوں گا، اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہوا تو میں ان کی بھرپور مدد کروں گا جب تک وہ یہاں رہنا چاہیں گے۔ انہیں مکمل آزادی حاصل ہوگی اور میری طرف سے ہر قسم کی سہولت ملے گی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، نجاشی نے ہمیں دربار میں بلا لیا۔ ہم اس کے پاس جانے سے پہلے باہمی مشورہ کر رہے تھے۔ بعض نے اس رائے کا اظہار کیا کہ بادشاہ ملاقات کے دوران ہمارے دین کے متعلق ضرور پوچھے گا۔ اگر وہ یہ پوچھے تو ہمیں اپنے ایمان کے مطابق صحیح جواب دینا چاہیے، اور دوسرا فیصلہ ہم نے یہ کیا کہ ہماری طرف سے صرف جعفر بن ابی طالب بادشاہ سے بات کریں گے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ہم نجاشی کے پاس پہنچے تو وہاں سے بہت سے علماء جبہ و دستار پہنے، مذہبی کتابیں کھولے بادشاہ کے دائیں بائیں بیٹھے تھے۔ ہم نے دیکھا وہاں قریش کے دونوں نمائندے عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ابی ربیعہ موجود ہیں۔ جب محفل جم گئی تو نجاشی نے ہماری طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا، یہ کون سا دین ہے جسے تم نے اختیار کیا ہے اور اس کی وجہ سے اپنے آبائی دین کو ترک کر دیا ہے؟ نہ تو تم نے میرا دین قبول کیا اور نہ ہی دیگر اقوام کے دین کو تسلیم کیا۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ 2 قدم آگے بڑھے اور فرمایا، بادشاہ سلامت، ہم جاہل تھے، بتوں کے پجاری تھے، مردار کھاتے، بے حیائی کا ارتکاب کرتے، ظلم و تشدد سے کام لیتے،
ہمسائے سے بدسلوکی سے پیش آتے، ہم میں سے ایک طاقتور کمزور کو ہڑپ کر جاتا۔ ہم ان جرائم میں ملوث زندگی بسر کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس ایک رسول بھیجا جس کے حسب و نسب، صداقت و امانت اور پاک دامنی کو ہم جانتے تھے۔ اس نے ہمیں ایک اللہ کی طرف دعوت دی کہ ہم اسی توحید کا اقرار کریں، اسی کی عبادت کریں، بتوں کی عبادت سے کنارہ کشی اختیار کر لیں۔ نیز اس نے ہمیں سچ بولنے، امانت ادا کرنے، صلہ رحمی سے پیش آنے اور ہمسایوں سے حسن سلوک کا حکم دیا، اور ساتھ ہی بے حیائی، کذب بیانی، یتیموں کا مال کھانے اور جملہ حرام چیزوں سے مکمل طور پر اجتناب کرنے کا حکم دیا۔ پاک دامن عورتوں پہ تہمت لگانے سے منع کیا، اور ہمیں یہ بھی حکم دیا کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ ہمیں نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے اور رمضان کے روزے رکھنے کا حکم دیا۔ ہم نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کا اعتراف کیا، آپ پر ایمان لائے، اور جو حکم بھی آپ نے دیا ہم نے سر تسلیم خم کیا۔ جو آپ نے ہمارے لیے حلال قرار دیا ہم نے اسے حلال سمجھا، اور جسے حرام قرار دیا اسے ہم نے حرام جانا۔ بادشاہ سلامت ہماری اطاعت شاری کا منظر دیکھ کر ہماری قوم کے افراد ہمارے دشمن بن گئے، ہمیں اذیتیں دینے لگے تاکہ ہم توحید سے برگشتہ ہو کر دوبارہ شرک کی دلدل میں پھنس جائیں۔ جب انہوں نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی، ہم پر عرصہ حیات تنگ کر دیا، تو ہم عافیت کی تلاش میں آپ کے ملک کی طرف نکل آئے، یہاں آ کر اطمینان کا سانس لیا۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ کے ہوتے ہوئے ہم پر کوئی ظلم و ستم نہیں ہوگا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نجاشی حضرت جعفر بن طالب رضی اللہ عنہ کی باتوں سے بہت ہی متاثر ہوا اور کہنے لگا، کیا آپ کے پاس کوئی ایسا پیغام ہے جو اللہ تعالیٰ کے رسول مقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا ہے؟ کہا ہاں۔ اس نے مطالبہ کیا کہ مجھے یہ کلام پڑھ کر سناؤ۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے ان آیات کی تلاوت کی، کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادی ربہ نداء خفیا قال رب انی وہن العظم منی واستعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ کاف ہا یا عین صاد، ذکر ہے اس رحمت کا جو تیرے رب نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی جبکہ اس نے اپنے رب کو چپکے چپکے پکارا۔ اس نے عرض کیا کہ اے پروردگار، میری ہڈیاں تک گھل گئیں اور سر بڑھاپے سے چمک اٹھا ہے۔ اے پروردگار، میں کبھی تجھ سے دعا مانگ کر نامراد نہیں رہا۔ یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 1 سے 4 ہے۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم کی یہ ابتدائی آیات انتہائی سوز و گداز سے پڑھیں۔ نجاشی پر ان آیات کا اتنا اثر ہوا کہ زار و قطار رونے لگے۔ ان کے آگے کھلی ہوئی کتابیں آنسوؤں سے تر ہو گئیں۔ مجلس پر سناٹا چھا گیا۔ نجاشی کے آنسو خشک ہوئے تو بولا، یہ پیغام جو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے ہیں، اور وہ پیغام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سنایا تھا، بالکل اس روشنی کی مانند ہے جو ایک طاقچے سے پھوٹ رہی ہو۔ پھر قریش کے دونوں نمائندوں کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے، تم میری آنکھوں سے دور ہو جاؤ، اللہ کی قسم میں قطعاً انہیں تمہارے سپرد نہیں کروں گا۔ یہ جب تک یہاں چاہیں میرے ملک میں آزاد فضاؤں میں زندگی گزاریں، میں ان کی ہر ممکن خدمت بجا لاؤں گا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، جب ہم کامیاب و کامران ہو کر نجاشی کے دربار سے نکلے تو عمرو بن عاص ہمیں مروب کرنے کے لیے دھمکی کے انداز میں کہنے لگا، کل میں نجاشی کے پاس آؤں گا اور ان مسلمانوں کے متعلق اسے ایک ایسی بات بتاؤں گا جس سے اس کے غیظ و غضب کی کوئی انتہا نہ رہے گی، اور دیکھنا کہ وہ تمہیں یہاں سے بھگاتا کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی عبداللہ بن ابی ربیعہ نے کہا، ایسے نہ کرنا، یہ ہمارے رشتہ دار ہیں، کیا ہوا اگر آج انہوں نے ہماری مخالفت کی؟ عمر نے کہا، رہنے دیجئے، ان سے اتنی ہمدردی؟ بخدا میں نجاشی کو ان کے متعلق ایسی ایسی باتیں بتاؤں گا کہ وہ انہیں شام سے پہلے ہی اپنے ملک سے نکال دے گا۔ بخدا میں اسے بتاؤں گا کہ یہ لوگ عیسیٰ ابن مریم کو انسان سمجھتے ہیں۔ جب دوسرا دن ہوا تو عمرو بن عاص نجاشی کے دربار میں حاضر ہوا۔ بادشاہ سلامت، یہ لوگ جنہیں آپ نے یہاں پناہ دے رکھی ہے، عیسیٰ کے متعلق عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں۔ ان کو بلائیں اور پوچھیں کہ عیسیٰ ابن مریم کے متعلق ان کا نظریہ کیا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ دوسرے روز جب ہمیں بلایا گیا تو ہم گھبرا گئے۔ آپس میں مشورہ کیا کہ اگر نجاشی نے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق پوچھا تو کیا جواب دیں گے۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اس سلسلے میں وہی کہیں گے جو اس کے متعلق اللہ نے فرمایا ہے، اور اس موقف سے 1 انچ بھی ادھر ادھر نہیں پھریں گے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ اس حق گوئی کی بنا پر ہم پر جو افتاد پڑتی ہے پڑ جائے، کوئی پرواہ نہیں۔ اس پر بھی جب ہم نجاشی کے پاس پہنچے
تو درباری علماء پہلے کی طرح دائیں بائیں بادب موجود تھے۔ وہاں قریش کے دونوں نمائندے عامر بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ بھی موجود تھے۔ نجاشی نے ہمیں دیکھتے ہی فوراً سوال کیا، مجھے یہ بتاؤ عیسیٰ بن مریم کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہماری عیسیٰ بن مریم کے متعلق وہی رائے ہے جو ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہے۔ نجاشی نے پوچھا وہ کیا؟ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے بتایا، انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، روح اللہ اور خدا تعالیٰ کا وہ کلمہ ہے جو پاک دامن مریم کی طرف القاء کیا گیا۔ نجاشی نے جب حضرت جعفر بن ابی طالب کی یہ بات پوری سنی تو جوش سے زمین پر ہاتھ مار کر کہنے لگا، اللہ کی قسم بالکل عیسیٰ علیہ السلام وہی کچھ ہیں جو آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا۔ درباری علماء نے جب یہ صورتحال دیکھی تو حیران و ششدر رہ گئے اور پشیمانی کے عالم میں اپنی ناک کھجلانے لگے۔ نجاشی نے ان کی خفت و پریشانی بھانپ لی۔ سن لو، یہ میرا فیصلہ ہے، یہ مسلمان بالکل سچے ہیں، آج سے یہ میرے قابل قدر مہمان ہیں۔ پھر ہماری طرف متوجہ ہو کر کہا کہ آج سے تم ہمارے سرکاری مہمان ہو۔ جو تمہیں گالی دے گا نقصان اٹھائے گا، جو تمہیں نقصان دے گا اسے سخت سزا دی جائے گی۔ اللہ کی قسم مجھے تم سونے چاندی کے خزانوں سے بھی زیادہ عزیز ہو۔ پھر نجاشی قریش کے دونوں نمائندوں کی طرف قہر آلود نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا، جاؤ میری آنکھوں سے دور ہو جاؤ۔ درباریوں سے کہا، ان کے تحائف واپس کر دو، ہمیں ان کے تحفوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ عامر بن عاص اور عبداللہ بن ابی ربیعہ بڑے ذلیل و خوار اور بے آبرو ہو کر وہاں سے نکلے اور ہمیں ہر طرح کی سہولت میسر آئی، نہایت وقار اور عزت سے ہماری زندگی بسر ہونے لگی۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے اپنی اہلیہ کے ہمراہ سر زمین حبشہ میں بڑی عزت، وقار، اطمینان اور سکون سے 10 سال گزارے۔ 7 ہجری کو دونوں نے حبشہ کو خیر آباد کہا اور اپنے دیگر مسلمان ساتھیوں کے ہمراہ مدینہ تشریف لائے۔ جب یہ برگزیدہ افراد پر مشتمل قافلہ پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر فتح کر کے لوٹ رہے تھے۔ آپ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر انتہائی خوش ہوئے، فرمانے لگے، آج معلوم نہیں دونوں میں سے مجھے زیادہ خوشی کس چیز کی ہے، فتح خیبر کی یا جعفر کے آنے کی۔ عام مسلمانوں کی خوشی بھی رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ کم نہ تھی۔ مساکین تو خاص طور پر بہت خوش تھے کیونکہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ ان کا بہت خیال رکھا کرتے تھے اور ان سے ہمیشہ خندہ پیشانی اور حسن سلوک سے پیش آتے، یہاں تک کہ ان کا لقب ہی ابو المساکین پڑ گیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، ہم ایسے مساکین کے حق میں حضرت جعفر بن ابی طالب لوگوں سے زیادہ فیاض تھے۔ یہ ہمیں اپنے گھر لے جاتے، کھانا کھلاتے، اگر سالن ختم ہو جاتا تو گھی کا برتن ہمارے سامنے رکھ دیتے اور ہم اپنی منشا کے مطابق گھی استعمال کرتے۔ ابھی حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو مدینہ طیبہ میں قیام پذیر ہوئے زیادہ عرصہ نہ ہوا تھا کہ 7 ہجری کے اوائل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرزمین شام میں رومیوں کی سرکوبی کے لیے ایک لشکر مقرر کیا اور زید بن حارثہ کو امیر لشکر مقرر کر دیا اور فرمایا، اگر اس جنگ میں زید بن حارثہ شہید ہو جائے تو جعفر بن ابی طالب کو امیر مقرر کرنا، اگر وہ شہید ہو جائے تو عبداللہ بن رواحہ کو امیر بنانا، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائے تو جسے چاہیں اپنا امیر بنا لیں۔ جب مسلمان موتا نامی بستی میں پہنچے، یہ بستی شام کے بالائی علاقے اردن میں واقع تھی، تو مسلمانوں نے دیکھا کہ رومی 1 لاکھ فوج لے کر وہاں پڑے ہوئے ہیں اور تقریباً 1 لاکھ سرزمین عرب کے لخم، جذام اور قزاح قبائل کے عیسائی ان کی مدد کے لیے میدان کارزار میں ہیں۔ ادھر لشکر اسلام صرف 3000 مجاہدین پر مشتمل تھا۔ جب دونوں فوجیں آمنے سامنے آ گئیں، جنگ شروع ہوئی، زور کا رن پڑا تو سپہ سالار حضرت زید بن حارثہ پہلے ہی مرحلے میں شہید ہو کر گر پڑے۔ یہ صورتحال دیکھ کر حضرت جعفر بن ابی طالب تیزی سے آگے بڑھے اور اس کی برق رفتار گھوڑی کے پاؤں اپنی تلوار سے کاٹ دیے تاکہ دشمن اس سے فائدہ نہ اٹھائے۔ جھنڈا ہاتھ میں لیا اور شمشیر زنی کرتے ہوئے رومی فوج کی صفوں میں جا گھسے اور انہیں تہہ تیگ کرنے لگے۔ آپ دشمن کی صفوں کو اپنی تیز دھار تلوار سے چیرتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ ایک شقی القلب دشمن کے وار سے آپ کا دایاں ہاتھ کٹ گیا تو لشکر اسلام کا جھنڈا بائیں ہاتھ میں فوراً ہی تھام لیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد آپ کا بایاں ہاتھ بھی کٹ گیا تو آپ نے جھنڈا دونوں بازوؤں کو لے کر اپنے سینے سے چمٹا لیا، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد دشمن ایک کاری ضرب سے آپ کو گرانے میں کامیاب ہو گیا تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر جھنڈا تھام لیا
انہوں نے بھی دشمن کے مقابلے میں اپنی طاقت کا بھرپور مظاہرہ کیا اور بالآخر یہ بھی جام شہادت نوش کر گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب لشکر اسلام کے تینوں جفاکش سپہ سالاروں کے یکے بعد دیگرے شہید ہو جانے کی خبر ملے تو بہت افسردہ ہوئے۔ فوراً تعزیت کے لیے اپنے چچا زاد جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے گھر گئے۔ وہاں آپ نے عجیب منظر دیکھا کہ ان کی بیوی اسما بنت امیس اپنے خاوند کے استقبال کی تیاری کر رہی ہے۔ کھانا تیار کیا ہوا ہے، بچوں کو نہلا دھلا کر اجلے کپڑے پہنا رکھے ہیں۔ حضرت اسما بیان کرتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے تو آپ کا چہرہ اترا ہوا تھا، حزن و ملال کے آثار چہرے پر نمایاں تھے۔ آپ کی حالت دیکھ کر میرے دل پر خوف طاری ہو گیا۔ میں نے اپنے خاوند کے متعلق آپ سے پوچھا۔ آپ نے فرمایا جعفر کے بیٹوں کو میرے پاس لاؤ۔ میں نے انہیں آواز دی تو وہ دوڑے ہوئے شاداں و فرحاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں آ کر بیٹھ گئے۔ آپ پیار سے انہیں چومنے لگے اور آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کیوں روتے ہیں؟ کیا آپ کو جعفر اور ان کے دونوں سپہ سالار ساتھیوں کے متعلق کوئی خبر ملی ہے؟ فرمایا ہاں، وہ شہید کیے گئے ہیں۔ جب ان معصوم بچوں نے دیکھا کہ ان کی ماں زار و قطار رو رہی ہے تو ان کے چہروں سے مسکراہٹ جاتی رہی اور وہ بے حس و حرکت ایسے کھڑے ہو گئے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آنسو پونچھتے ہوئے تشریف لے گئے اور ہمارے لیے یہ دعا کی، الہی جعفر کی اولاد کی مدد فرما، الہی جعفر کے گھرانے کی نگہبانی فرما۔ پھر آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں نے جعفر رضی اللہ عنہ کو جنت میں اس حالت میں دیکھا کہ اس کے دونوں بازو خون آلود ہیں اور پاؤں بھی خون سے رنگین ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان سے راضی ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔